اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی شخصیت اور زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک گفتگو کے کچھ حصے ہیں جو ان کی ذہانت، پھر اسلام قبول کرنا، ان کی خدمات اور پھر زندگی کے آخر میں جو کچھ پیچیدگیاں آئیں ان سب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ کوشش یہی ہے کہ شخصیت کو جو کافی آپ کہہ لیں کثیر الجہتی ہے بہتر سمجھا جا سکے۔ یقیناً ان کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ قریش کے ایک اہم آدمی سے لے کر اسلام کے ایک بڑے کمانڈر تک، اور پھر آخر میں وہ جو خود احتسابی کا پہلو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ جی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تاریخ میں لوگ کیسے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو شروع میں اگر دیکھیں جو بات سامنے آتی ہے کہ وہ قریش کے بہت ہی کیا کہتے ہیں ذہین لوگوں میں سے تھے۔ معاملہ فہم تھے۔ جی ہاں، تھنک ٹینک کا حصہ سمجھا جاتا تھا ان کو۔ اسی وجہ سے انہیں حبشہ بھیجا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نجاشی بادشاہ کو قائل کریں مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ نہیں، وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے وہ جو سورہ مریم کی تلاوت کی اور جو بات کی، اس کا نجاشی پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ہاں بالکل۔ پھر بعد میں خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد جب لگا کہ اسلام تو اب حال بارہ ہے، تو عمرو بن العاص اور خالد بن ولید جیسے جو دور اندیش لوگ تھے، جی جو دوست بھی تھے، ہاں دوست بھی تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب راستہ یہی ہے، اسلام کا ہی مستقبل ہے۔ اور پھر وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ دونوں الگ الگ نکلے مدینہ کے لیے۔ جی ارادہ ایک ہی تھا۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کا، اور راستے میں ملے تو پتہ چلا کہ دونوں ایک ہی مقصد سے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور بیعت کرنے لگے تو انہوں نے وہ شرط رکھی تھی نا کہ پچھلے گناہ معاف ہوں۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا خوبصورت تھا۔ فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج مقبول بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر پھر انہوں نے فوراً بیعت کر لی۔ اسلام لانے کے بعد تو خیر ان کی صلاحیتیں اور نمایاں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بہت اعتماد کیا، ان کو مہمات پہ امیر بنا کر بھیجا۔ جی بالکل۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جنگ یرموک ہوئی رومیوں کے خلاف، اس میں بھی وہ ایک اہم کمانڈر تھے۔ ہاں، اور پھر مصر کی فتح، وہ تو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جی، فاتح مصر کا لقب اسی وجہ سے ملا ان کو۔ بالکل، لیکن ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، وہ فتنوں کا دور۔ جی، وہ جو گفتگو میں حوالہ آیا ہے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا، کہ دنیا کی محبت فتنہ بنے گی۔ صحیح۔ تو بعد میں جو واقعات ہوئے، خاص طور پر جنگ صفین، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ جی، اس میں حضرت عمرو بن العاص کا بھی ایک کردار رہا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور شاید ان کی زندگی کا جو سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا حصہ ہے وہ ان کے آخری لمحات ہیں۔ ہاں بالکل۔ وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ جی، زارو خطار۔ بیٹے عبداللہ نے یاد دلایا کہ آپ نے اتنی خدمات کیں، جہاد کیا، فتوحات کیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی فضیلت تو بس کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور انہوں نے خود اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا تھا۔ جی، وہ کیا تھے؟ پہلا دور، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، کہتے تھے کہ اس زمانے میں مر جاتا تو جہنمی ہوتا۔ استغفر اللہ۔ دوسرا دور، اسلام قبول کرنے کے بعد کا، جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت اور عقیدت تھی کہ وہ کہتے تھے میں ادب کی وجہ سے چہرہ مبارک بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اچھا۔ اور کہتے تھے کہ اگر اس حالت میں موت آ جاتی تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ اور تیسرا دور؟ تیسرا دور، جس کے بارے میں وہ خود جیسے مسند احمد میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم حکومت اور دنیاوی معاملات میں پڑ گئے، ہاں، اور اس پر وہ بہت نادم تھے۔ جی، وہ ندامت تو اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ صفین میں جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ہاں، تو حضرت عمرو بن العاص نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ جی، اور وہ حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، اور انہیں وہ حدیث یاد دلائی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بالکل۔ تو یہ جاننا
اور پھر اس صورتحال کا حصہ ہونا، یہ ایک بڑی اندرونی کشمکش کو دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور شاید اسی کیفیت کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے جو وہ کہتے تھے کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شاید ویسی محبت نہیں کرتے تھے جیسی وہ عمار بن یاسر یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے کرتے تھے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تو سچی محبت کرتے تھے، لیکن میرے معاملے میں شاید تالیف قلب تھی، مطلب دل جوئی۔ یہ تو بڑا گہرا احساس ہے۔ ہاں، بہت گہرا۔ اور ان کے آخری الفاظ وہ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ اے اللہ، جو تو نے حکم دیا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور جس سے منع کیا وہ ہم کرتے رہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اب بس تیری مغفرت ہی سہارا ہے۔ جی، اور وہ وصیت بھی کہ دفن کے بعد کچھ دیر قبر پہ رکنا تاکہ میں مانوس ہو سکوں۔ اچھا۔ جو تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آخر وقت میں ان کا یہ رونا، یہ ندامت، اللہ کی طرف رجوع، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ اور اس میں ایک امید کا پہلو بھی ہے، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ جی، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، کہ وہ امید کرتے ہیں کہ صفین میں ان کے مخالفین بھی جنتی ہوں گے۔ تو اس میں حضرت عمرو بن عاص کے لیے بھی ایک امید نکلتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مطلب کئی رنگ دیکھے، ان کی ذہانت، خدمات، پھر وہ سیاسی پیچیدگیاں، اور خاص طور پر آخری لمحات کی وہ کیفیت، وہ توبہ، وہ ندامت۔ جی، جو کچھ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے نا، جی، کہ کسی بھی تاریخی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کے آخری لمحات میں جو سچی توبہ یا ندامت نظر آتی ہے، اس کو کتنا وزن دینا چاہیے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا انجام جو ہے وہ ماضی کے جو پیچیدہ فیصلے ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، یا ان کا مطلب بدل سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی